الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نحو کے سبق نمبر 8 امتحان کی مشق کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس سبق کا خلاصہ کیا تھا۔ تو مشق میں سب سے پہلے مختصر جواب۔ تو پہلا سوال ہے، مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی تھی؟ تو مضمون نگار جو ہیں ان کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی اس لیے آتی تھی کہ اس کو اس کے تو دو ہی صورتیں ان کے نزدیک جو ہیں دو صورتیں ہوتی ہیں، فیل یا پاس۔ اس سال کامیاب نہ ہوئے تو آئندہ سال صحیح، ان کے نزدیک دو ہی تو صورتیں ہیں، یا فیل ہو گئے یا پاس، تو چلو اس سال اگر نہیں پاس ہوئے تو آئندہ سال پاس ہو جائیں گے۔ دوسرا سوال ہے، جو امتحان کے دن قریب آتے جاتے مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا حال کیا ہوتا تھا؟ ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی جب امتحان قریب ہوتے تھے؟ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کو دیکھا ہے، جب میں دیکھتا ہوں کہ جو امتحان بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں تو ان کے جو حواس ہیں، ان کا دماغ جو ہے مغفل ہو جاتا ہے، اور ان کی صورت جو ہے اتنی سی نکل آتی ہے، وہ چھوٹے سے منہ ان کے نکل آتے ہیں پریشانی سے اور گھبراہٹ سے، ٹینشن سے، تو وہ بہت زیادہ جو ہے پریشانی لیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے، مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ تو مضمون نگار نے کون سا، ان کا داخلہ کس میں ہوا تھا؟ لا کی کلاس میں، تو انہوں نے لا کلاس کا جو ہے امتحان دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مضمون نگار نے امتحان دیا تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو مضمون نگار نے امتحان دیا تو تمام مضامین میں وہ بدرجہ اعلیٰ کیا ہیں؟ فیل ہوا۔ تمام مضامین میں بدرجہ اعلیٰ فیل ہوئے۔ صرف ایک ہی پیپر تھا جس میں کسی نے پتہ نہیں کیسے 2 نمبر انہیں دے دیے، باقی وہ اعلیٰ درجے سے بس کمال کے جو ہیں وہ فیل ہوئے تھے۔ تو مضمون نگار کے والد نے کس طرح اسے جو ہے تسلی دی، اپنے بیٹے کو کس طرح سے مضمون نگار کو جو ہے تسلی دی؟ تو مضمون نگار کے جو والد ہیں انہوں نے جو ہے تمام تر جو ہے بات وہ ممتحن پہ ڈال دی، اور ممتحنوں کو جو ہے برا بھلا کہا اور تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، اس سال نہیں تو کیا ہوا، آئندہ سال صحیح۔ آخر کب تک یہ بے ایمانی چلے گی؟ ضرور تم جو ہے انشاءاللہ اگلے سال پاس ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد سبق کا خلاصہ پچھلے لیکچر میں ہم کر چکے۔ اس کے بعد ہے، مندرجہ ذیل الفاظ اور تراکیب کے معنی لکھیں۔ تو ان کے معنی، پہلا ہے مختل، پہلا لفظ ہے مختل جس کے معنی ہیں پریشان، مختل پریشان۔ اس کے بعد مستغرق یعنی ڈوبا ہوا، کہتے ہیں نا غرق ہو جانا، ڈوب جانا، تو یہ ہے غرق، مستغرق یعنی ڈوبا ہوا۔ محویت یعنی محویت کسی سوچ میں غرق ہونا، کسی سوچ میں ڈوب جانا۔ امداد غیبی یعنی غیب سے مدد ملنا۔ خادم زادہ یعنی نوکر کا بیٹا۔ ممتحن، ممتحن بولتے ہیں امتحان لینے والا۔ اس کے بعد ہے تشفی یعنی تسلی۔ اس کے بعد اشکشوئی یعنی تسلی دینا۔ کم ترین یعنی ناچیز، کم تر یا پھر ناچیز۔ بدرجہ اعلیٰ یعنی اونچے درجے سے، اعلیٰ درجے سے۔ خادم، نوکر۔ اس کے بعد ہیں واحد الفاظ کی جمع لکھیں۔ پہلا ہے امتحان، تو امتحان کی جمع ہوگی امتحانات۔ خیال، خیالات۔ مشغلہ، مشاغل۔ وکیل، وکلا۔ ممتحن، ممتحنین۔ تدبیر، تدابیر۔ مضمون، مضامین۔ اس کے بعد اعراب ہیں، تو یہ ہم نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمارا 10th کلاس میں آگے جو جماعت نحو میں یہ سوال ہوگا۔ اس کے بعد ہے کثیر الانتخابی سوالات، تو مدد کو مد نظر رکھتے ہوئے صحیح جواب کا انتخاب کرنا ہے یہاں پہ آپ نے۔ تو پہلا ہے، بندے پر امتحان کا کیا اثر نہیں تھا؟ رتی برابر، ذرہ برابر، بالکل یا معمولی؟ تو ان پر ذرہ برابر اثر نہ تھا، یہ صحیح جواب ہے۔ اگلا ہے، طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس جو ہے مکمل کیا یا پورا کیا؟ 4 سال، 2 سال، 3 سال یا 5 سال؟ تو 3 سال میں۔
3 سال میں انہوں نے جو ہے لا کلاس کا جو ہے امتحان پاس کیا۔ لا کالج میں کون طالب علم کا دوست تھا؟ تو لیکچرر صاحب تھے، وکیل، منشی صاحب یا چوکیدار؟ تو منشی صاحب جو ہیں وہ اس کے جاننے والے یا دوست تھے۔ تو طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ پرچہ کس مضمون کا ہے؟ نگران صاحب سے، گارڈ سے، سپریڈنٹ سے یا کسی طالب علم سے؟ تو انہوں نے گارڈ سے پوچھا تھا کہ یہ کس جو ہے مضمون کا پرچہ ہے۔ طالب علم کتنی دیر میں کمرے سے باہر نکل آتا تھا؟ تو طالب علم کتنی دیر میں نکلتا؟ 1 گھنٹے بعد، آدھے گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد یا 3 گھنٹے بعد؟ تو طالب علم جو ہے وہ آدھے گھنٹے بعد کمرے سے باہر نکل آیا کرتا تھا۔ اگلا ہے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ پیپر میں خالی جگہ نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم اس لیے کریں گے کہ صرف کثیر الانتخابی کے طور پر یہ نہ آ جائے۔ تو لوگ ڈیش کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھ کو ان پر ہنسی آتی ہے۔ تو لوگ کس چیز سے گھبراتے ہیں؟ امتحان کے نام سے۔ لوگ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں لیکن مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ مجھے ان کے گھبرانے پر ہنسی آتی ہے۔ دوسرا ہے والد صاحب قبلہ ڈیش تھے، قبلہ خوش تھے کہ بیٹے کو ڈیش کا شوق ہو چلا، کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چکا، مطلب خوش تھے کہ بیٹے کو قانون کا شوق ہو چلا۔ کسی زمانے میں بڑے بڑے ڈیش کے کان کترے گا، کسی زمانے میں بڑے بڑے وکیلوں کے کان کترے گا، مطلب انہیں یہ تھا کہ وکیل بنے گا اور پھر بڑے بڑے وکیلوں کے سامنے، مطلب اس کے سامنے ہینچ ہوں گے اور ان کے کان کترے گا۔ لیمپ روشن کر کے آرام سے ڈیش سے سو جاتا اور ڈیش اٹھتا، مطلب آرام سے 7 بجے سو جاتا اور صبح 9 بجے اٹھتا، مطلب 7 بجے سو جانا اور رات 9 بجے صبح 9 بجے اٹھ جانا۔ تو قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور ڈیش ہو گئی اور منظور ہو گئی۔ قصہ مختصر درخواست شرکت دی گئی اور منظور ہو گئی۔ پھر یہاں ایک بہت ڈیش اور ڈیش نگران کار ہے، یہاں ایک بہت خلیق اور ملنسار یا ہسمکھ نگران کار تھے۔ ایک ڈیش ایک اصول قانون کرتا ہے اور دوسرا اس کو توڑتا ہے۔ تو ایک مقنن ایک اصول قائم کرتا ہے اور دوسرا اس کو توڑتا ہے۔ والد صاحب روز ڈیش سے آ جاتے اور ڈیش صحن میں بیٹھے رہتے۔ تو والد صاحب روز 11 بجے سے آ جاتے اور نیچے صحن میں بیٹھے رہتے۔ والد نے عرض کیا کہ ڈیش اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے، کہ والد نے عرض کیا کہ خادم زادہ اس سال امتحان میں شریک ہوا ہے۔ 100 دن ڈیش کے تو 1 دن ڈیش کا، 100 دن چور کے تو 1 دن شاہ کا۔ تو اسی کے ساتھ ہماری مشق جو ہے آج مکمل ہوگی۔ ہوم ورک میں آپ نے اس کے سوالوں کے جو مختصر سوالوں کے جواب ہیں یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں اور باقی نیکسٹ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔